ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، اللہ سے امید ہے، پروردگار عالم سے امید ہے کہ آپ فریش تر و تازہ طاقتور ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے، انرجیٹک ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں آج کی جو مسائل اور وہ مسائل ہے، آج ٹاپک بیسٹ ہے، بہترین ہے، بہترین آج آپ کی ٹاپک ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرابلمس ہے وہ ہے. کچھ ایک شخص مجھے آیا اور کہتے ہیں میرے ٹیڑھا بیڑا مجھے چلتا پھرتا ہوتا ہے، تو میرے ہڈیاں کمزور ہے یہ وہ. تو یہ کہانی بعد میں سناؤں گا، مگر میرے جو ہے نا ٹاپک جو ہے وہ بونس پرابلمس ہے، یعنی ہڈیوں کی پرابلم ہے. کال لیتے ہیں، ایک دم کال آ جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ آصف اقبال بات کر رہا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی آصف، کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہیں جی اللہ کا شکر سر، بالکل اللہ کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آصف، آج کے ہمارے آج کل پرابلمز جو ہے اتنے بونس پرابلم، ہڈیوں کے پرابلم، اور آپ تو ہڈیوں کا وہ آپ کی ہڈیاں تو اتنے اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ. آپ تو ایک چیمپئن ہے نا، آپ بلکہ ورلڈ چیمپئن ہے نا، کہ کنٹری کے سٹی چیمپئن ہے. کس چیز کی چیمپئن ہیں آپ؟ ابھی سر ہڈیوں کا اس وقت میں ہوں ریس کورس میں ٹریننگ پر آیا تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں ابھی بھی ریس کورس پارک میں بیٹھا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑے فخر ہے ہمیں آپ جیسے لوگوں پہ کہ آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں اور اتنے اچھے نام ہے آپ کا ماشاء اللہ. ایک بہت بڑے آپ مارشل آرٹ میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں. تو آج جو ہے ہڈیوں کے پرابلمز کے جو ہے نا، ہڈیوں کے پرابلمز جو ہوتے ہیں لوگوں کو، آپ کو خود پتہ ہوگا، آپ کے زیادہ سروکار ہے اس چیزوں کے. تو ہڈیوں کے جو پرابلمز ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے. کیلشیم کی کمی اس میں ہوتی ہے. لوگ ہمارے جیسے کہ ایسی ڈائٹ یوز کر رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے آج کل چل نہیں پہلے چل رہا ہے، تو وہ بڑی ایک دو قدم چلتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، زیادہ جسمانی. ہاں اچھا، جس طرح اس کو ہم دیتے ہیں جی تو ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا ہے. ہم بھی ایک دو قدم چلتے ہیں اور 5-10 قدم چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہڈیوں میں دردیں ہوتی ہیں. ہاں 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 ہاں. ایک تو ہمیں ان چیزوں سے بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ڈائٹ کو اچھا اور بہتر کرنا چاہیے. ہاں ہاں اور سب سے اچھا یہ ہے کہ سب سے کی وقت جو ہے صحیح پڑھ کے فجر کی بندے کو چاہیے کہ ریس کورس جائیں یا کسی بھی پارٹ میں جائیں، اپنے ایکٹیویٹی رکھیں، تو اسی ایکسرسائز. اور اچھا ایک اور بات ہے کہ میڈیکلی یہ بھی ہے کہ زیادہ جسمانی کام کرنے کی وجہ سے بھی، جس طرح مثال کراٹو میں ہوتے ہیں، جو آپ کا مارشل آرٹ میں جو آپ کا فیلڈ ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ جسمانی کام کرنے سے بھی ہوتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں. تو یہ سچ ہے سر. اس میں یہ ہے نا کہ ہم اگر اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ہاں ایک کھانا کھاتے ہیں، 2 روٹیاں کھاتے ہیں، صحیح، اور ہم مشقت کریں گے 3 روٹیاں کی، صحیح، تو پھر تو ویکنس ہوگی. ہاں ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم 1 روٹی کھائیں اور آدھی روٹی کی محنت لازمی ہی کریں. صحیح صحیح صحیح، بہت اچھی بات. اس میں ایک ایکٹیویٹی جو آپ کی بڑی ہوئی ایکٹیو رہتی ہے. صحیح. اور یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ جائیں، جو رننگ کر سکتا ہے وہ رننگ کرے، صحیح، جو واک کرنا چاہتا ہے واک کرے. جیسے سمجھا ہیلنگ انرجی سب سے پاورفل انرجی ہے. جی آپ اس کو جو ہے صبح رننگ پہ نکلتے ٹھیک ہے، آپ اپنے انرجی سے الون کریں، صبح میڈیٹیشن پھولوں کے آگے بیٹھے میڈیٹیشن کریں، یوگا ایکسرسائز کریں، تو کیا بات. تو سر اس کی جڑیں بالکل دور ہوتی، چند دنوں میں جڑیں ختم ہو جاتی ہیں. صحیح 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 صحیح. اور اس کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا ہے کہ جیسے بالکل جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک گلاب ہوتا ہے، گلاب کا پھول ہوتا ہے اور ایک پھول کی کلی ہوتی ہے. اچھا ہاں ہاں. تو باڈی اس طرح ہونی چاہیے جیسے کلی کی طرح ایک باڈی بن جاتی ہے، بالکل اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا آصف،
آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ ورزش کرنے سے بھی جو ہے نا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے. یہ تو سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہاں تو ہم جو اپنی میں نے بتایا کہ ہم جتنی ہماری مناسب جو گیم ہے دن میں ایک بار ہم نے واک کرنی ہوتی ہے, صبح ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. جی 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 جی. اچھا, اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم نکلتے ہیں. اچھا صحیح. تو اس میں ہم اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. ہاں یہ بات ہے. جوس آپ لیں. اچھا, زیادہ ورزش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کمزور ہوں گے جب آپ صحیح ڈائٹ نہ رکھے, صحیح غذا نہ رکھے, ویکنس بھی ہوگی, کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے. صحیح. وہ دودھ میں ہوتی ہے کیلشیم کافی کور ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ کہ اپنی باڈی اسی طرح ہی ہوگی. پھر آپ ایک ٹائم آپ رکھیں اپنا مخصوص ٹریننگ ہو آپ کی 1 گھنٹے کی کیا لیں, کیونکہ ورزش ہڈیوں کے لیے اچھا ہے. اس وجہ یہ ہے یہاں پر جو بتا جی اس میں سر آپ ڈائٹ کو کنٹرول کریں, بہتر رکھیں تو بہت اچھی ہے. یہ صحیح بالکل. ہڈیاں ویک نہیں ہوگی. بہت 20 سال ہو گئے ہیں گیم کرتے ہوئے. صحیح. 20 سال میں الحمدللہ ہڈیاں کچی نہیں ہوئی, یہاں مضبوط ہوئی ہیں ویسے. ہاں سر. اچھا, 20 سال سے آپ کر رہے ہیں؟ میں 10 سال کی ایج میں سر میں نے گیم شروع کی تھی. اچھا, ماشاءاللہ. آج میری ایج میں 32 ایئر ہو گئی ہے. 22 سال ہو گئے مجھے گیم. ماشاءاللہ آصف بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, لگتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے. ابھی تک ایسے ہے کہ جیسے مجھے دیکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ اس کی ایج بھی کیا ہے کہ 32 ایئر. صحیح, بالکل نہیں لگتے ہیں آپ, بالکل بھی نہیں لگتے. ایسے لگے گا جیسے 20 ایئر 22 ایئر. ہاں اس طرح لگتے ہیں بالکل. تو یہ کہ یہ سارا ہی اسی طرح اپنی ڈائٹ اچھی رکھی ہوئی ہے. کیا کمال ہے ورزش کی. ایکٹیویٹی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے. صحیح, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. بالکل پاورفل. اور اوپر سے میں نے لیول 1 to 8 کیے ہیں. ہاں ایسے میں 1 2 کیے ہیں اور اس سے اور باڈی میں انرجی آ گئی, اور زیادہ طاقت آ گئے, پاور آ گئے. ماشاءاللہ. دل کرتا ہے کہ بس ایک جم کرتے جائیں, اتنی پاور آ گئی باڈی میں. بہت پاور ہے. دل کرتا ہے اڑتے جائے اس طرح فیل ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. سمدھا سے یعنی سول سائنسز جب آپ نے جوائن کیے نا. جی بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوش ہیں. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا. ہاں صحیح. ہیلنگ انرجی کرتے ہوئے ہیلنگ سیکھے ہوئے مجھے اللہ کا شکر. اس میں کافی پیشنٹ کا بھی میں نے علاج کیا. پچھلے دن ایک بچی تھی سر, اس کے بازو کی ہڈی کا ہی مسئلہ تھا. دینا شروع کی. آج تقریباً ہو گئے مجھے 23 دن ہو گئے ہیں. اس کا بازو بالکل چلتا نہیں تھا. صحیح. اور اب جس طرح وہ 5 سال کی بچی اور پورا بازو اپنا ہلا لیتی اوپر تک لے جاتی ہے. صحیح. اور یہی سمجھا سے کہ ہڈیوں میں اتنی پاور یہ سمجھا سے بھی آ سکتی ہے. بالکل. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو بہت سے ایسے کیسز آتے ہوں گے کہ ہڈیوں کے کمزوری کی وجہ سے لوگ ورزش جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اگر تکلیف ہوتے ہیں تو پھر وہ ورزش چھوڑ دیتے ہیں. وہ پھر سارا کچھ کیونکہ میں نے خود مارشل آرٹ کیے ہیں نا, تو مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایسے ہمارے جو کلاس فیلوز تھے, جو لوگ تھے جو آتے تھے, تو اگر تھوڑی کمزور ہوتے تو وہ کمزوری کی وجہ سے پھر اور زیادہ وہ درد ہوتا نا. کمزوری تو نہیں آتے, درد ہوتا. تو جب ہاں مگر وہ 1-2 دن رہتے تھے نا, مگر وہ پھر نہیں آتے. وہ کہتے تو ہمیں کمزور کرتے ہیں, ہمیں یہ ہے وہ ہے. تو باڈی میں تو اس میں پھر وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہماری ہڈیاں خراب ہو گئی ہیں, ویک ہو گئی ہیں, درد ہونا شروع ہو گئی ہے. صحیح. پھر وہ اس ڈر سے چھوڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے. تو آپ اس طرح لوگوں کو کیا کہیں گے, کیونکہ وہ ورزش کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بیچارے پھر کسی کام کا ہی نہیں رہتے, وزن بڑھ جاتے ہیں, اتنے پیٹ نکل آتے ہیں, عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. تمام جو دوست دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے, ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور پارک میں جائیں,
جو لوگ رننگ کر سکتے ہیں ہلکی سی ایکسرسائز جیسے کر سکتے ہیں وہ کریں. صحیح. جو رننگ نہیں کر سکتے وہ جسٹ آپ گراؤنڈ میں واک کریں. کیا بات ہے, زبردست بات. ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا رہے گا باڈی میں. بہت اور ان زبردست. کی جو ہڈیوں کی کمزوری ہے, جو ویکنس ہے, وہ کچھ اتنا دور ہوگی, کچھ ان کی ڈائٹ کی وجہ سے یہ دور ہونا شروع ہو جائے. ہاں 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 صحیح. اور چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پاورفل ہو جائیں گے انشاءاللہ. صحیح 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 صحیح. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا وہ دیا. مگر ڈائٹنگ کا خیال رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ. اگر ورزش کرتے ہیں تو شروع میں ان کو کچھ زیادہ انرجیزا چیزیں لینی ہوں گے نا. ایسے ہی ہے سر, انہیں انرجی زیادہ لینی ہوگی اور ایک دم ٹریننگ اتنی ہارڈ نہیں ان کو چاہیے سر. تھوڑا تھوڑا کر بڑھاتے چلے جائیں. صحیح صحیح. میں سب سے پہلے میں نے جب سٹارٹ کیے تو جمنیزیم سے سٹارٹ کیے نا, جمناسٹک. تو وہ جمناسٹک کرتا میں ایک دن عصر کا ٹائم تک گیا تھا, ایڈمیشن لیا تھا. تو انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ایکسرسائز کروایا فرسٹ ڈے کہ اگلے دن مجھے بخار ہوا تھا. اور پھر میں نہیں گیا تھا وہاں پر, بس پھر چھوڑ دیا. اچھا پھر اگلی دفعہ جب میں نے جو ہے نا کونگ فو میں جب میں نے ایڈمیشن لیے تو وہ ہمارا استاد بہت زیادہ سمجھدار تھا. وہ میں بڑا شوق سے کر رہا تھا مگر وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. وہ کہتا ہے بس اتنا ایکسرسائز آپ کے لیے ابھی آج کافی ہے. تو اس سے کوئی پین نہیں ہوا, بلکہ کل بڑی خوشی سے میں گیا تھا وہاں پر. تو انہوں نے مجھے ایک چند ایکسرسائز بتایا کہ اتنا کرو گے. میں نے کہا تھا یہ تو آسان ہے, یہ تو میں کر لیتا ہوں. کہتا ہے نہیں آپ. میں نے کہا تھا میں پہلے سے بچپن سے ہی ورزش کر رہا ہوں, میں بہت سارا کچھ کر رہا ہوں. کہتا ہے نہیں میرے جو ہے اتنا ہی کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پرابلمز ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, اور جو ہے نا اس کو پراپر ڈائٹ نہ لینے سے بھی ہوتے ہیں نا. پراپر ڈائٹ نہیں لیتے ہم, اور دھوپ کو نہیں نکلتے ہیں, وٹامن ڈی نہیں لیتے ہیں. کیونکہ ہاں دھوپ کا بہت ضروری چیز ہے کیونکہ وہ وہاں سے وٹامن ڈی ملتے ہیں. صبح کی جو کرنیں ہیں, فرسٹ کرنیں جو ہے صبح کی دھوپ کی, وہ ہمیں لینی چاہیے, جو ہم لیتے نہیں ہیں. گھر میں سوئے رہتے ہیں, کیا بات لگے ہوتے ہیں اور ہم لیٹے ہوتے ہیں مزے سے. ہمیں یہ پرابلم پڑتی ہے, یہ ساری پرابلم. یہ اے سی تو بیماری بن گئی ہے نا ابھی. ایک منٹ اے سی نہیں چلے تو لیڈیز جو ہے وہ خاص کر کے پریشان ہو جاتی ہیں. لوڈ شیڈنگ ہو گئی, یہ ہو گیا, گرمی لگ رہی ہے. ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں تو انشاءاللہ یہ بیماریاں جو ہے یہ ہم سے دور بھاگ جائیں گی. اور ویسا بھی آپ نے دیکھا جب انسان ورزش کرتے ہیں نا تو وہ اتنی اس میں اتنا تحمل برداشت آ جاتے ہیں. لیڈیز جو ہے نا ورزش نہیں کرتے ہیں, اس وجہ سے ان میں برداشت کم ہو جاتے ہیں نا اس طرح چیزوں سے. اب دیکھ لیے کہ ہم گرمی اور سردی کو کتنا برداشت کرتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے. میں نے اپنی اکیڈمی کی ہوئی ہے گلبرگ میں. اچھا اچھا میں بھی کیا اور سمن آباد میں. ماشاءاللہ بہت اچھی. میرے پاس لیڈیز بھی آ رہی ہیں, کر رہی ہیں ابھی. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. چھوٹے بچی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. ہاں کرنا چاہیے. دیکھیں شکر ہے اس میں کافی ایونٹ ہے, لیکن آج تک کوئی بیماری کوئی ایسی فیلنگ نہیں ان کو. صحیح کوئی ایسے پرابلم ابھی تک. ہاں صحیح نہیں, ان کو کرنا چاہیے. یہ دیکھیں لیڈیز کو کرنی چاہیے کہ وہ اپنا خیال اس طرح رکھے کہ وہ ایکسرسائز کریں. کوئی نہ کوئی ایکسرسائز. اور پھر ایک ماں کے لیے تو بہت ضروری ہو کہ ان کی ہڈیاں اسٹرانگ ہو, وہ ہر طرح کے ایکٹیو ہو, برداشت ہو اس میں, اور ان میں جو ہے نا وہ ایک تحمل ہو نا, تو وہ ایک اچھی ماں, بہترین ماں کے رول ادا کر سکتی ہے. تحمل, برداشت, وہ بچوں میں بھی پھر منتقل ہو جائیں گے نا. ہاں تو بہت شکریہ آپ نے یاد کیے.
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے اور طاقتیں عطا فرمائے. بس اس ہفتے کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. سر ہم پوری تیاری میں ہیں. ہم نے اسٹوڈنٹ کیے ہوئے 20 اسٹوڈنٹ ریڈی کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. کچھ کے نام ہم نے انسٹیٹیوٹ میں لکھوا بھی دیے ہیں. بہت اچھی بات ہے. ماشاء اللہ. میں نے بھی اور بڑی ہی کوشش کر رہے ہیں. ایک میرا پیشنٹ ہے سر. جی ان کو کینسر کے مریض ہیں. اچھا ان کا میں علاج آج 10 دن سے کر رہا ہوں. ان کو بھی لے کے آ رہا ہوں. صحیح. اللہ کا شکر ہے کافی پہلے سے بہتر فیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اس بار پوری تیاری سے آ رہے ہیں آپ کے پاس. اچھا. اور پوری انرجیٹک پاور لے کر جائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. صرف اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بدولت آپ ہے اور پیر صاحب ہیں بہت ہی خدمت کر رہے ہیں. بہت خوشیاں پھیلا رہے ہیں آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائیں. بہت شکریہ آپ نے یاد کے میرے سلام کہنا سب. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جی یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ایک ورلڈ چیمپئن ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وہ مارشل آرٹ والا بڑی سٹانس کی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا اور ہم سے بات کر رہا تھا. بڑی انرجیٹک بات کی انہوں نے. اچھا تو ہم آتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہوتا ہے ہڈی کمزور ہونا. یہ سارا کچھ وٹامن کی کمی کی وجہ سے, کیلشیم کی کمی, وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے. وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پوربے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ وزن جن کے ہوتے ہیں شاید ان کی ہڈیاں بہت طاقتور ہونا کمزور ہیں. یاد رکھیں اگر آپ ورزش نہیں کریں گے اور آپ اس طرح کی کچھ چیز نہیں اپنائیں گے اور وزن زیادہ ہے تو پچھلے دفعہ تو میں نے آپ کو ڈائٹنگ پلان بھی بنائے ہیں اور اس ہفتے کا بھی انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈائٹنگ پلان اگلی کس طرح بنائیں. زیادہ جسمانی کام کرنا ہڈیوں کی کمزوری نہیں لاتے اگر صحیح ڈائٹنگ ہو اس کے ساتھ بالکل نہیں لے آتے. اور کرسی پر صحیح نہ بیٹھنا جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح سیدھا بیٹھنا چاہیے. میں بھی تھوڑا سا یوں بیٹھا ہوں اس طرح سیدھا بیٹھ کے نا تو آپ کمر گردن سیدھا ہو یوں بیٹھے تو اچھا ہوتا ہے. میں بھی یوں بیٹھا ہوں چونکہ آپ کے ساتھ اتنا بیٹھ کے تو خیر ہے مگر اسٹریٹ بیٹھنا چاہیے کیونکہ میرے پیچھے تکیہ نہیں ہے کوئی ایسا کوئی تو اس لیے میں یوں بیٹھا ہوں. اچھا مگر ایسے کرسی لے لے پیچھے جو آپ کو تکیہ دیں آپ کے کمر تکیہ مگر اسٹریٹ ہو اسٹریٹ ایسی چیئر پہ بیٹھ لیا کرو. آتے ہیں میں یہ ٹپس آپ کو بتاتا رہوں گا. کہیں مت جائے گا. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اسٹریٹ بیٹھنا اور یہ سارا کچھ کرنا ہڈیوں کی کمزوریاں جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں نہ ورزش کرنے سے بھی ہوتے ہیں اور پراپر نیند. پچھلے پروگرامز میں ہم نے بتایا تھا کہ نیند کے بے چینی وغیرہ اور پراپر نہ نیند لینے کی وجہ سے بھی ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں. اچھی طریقے سے نیند لے لیں اور اچھی طریقے سے ڈائٹنگ کر لیں بہترین آپ کے لیے رہ سکتے ہیں. کیونکہ مین مسئلہ جو آج کل جو لوگوں کو ہو رہے وہ ہے بہت سے اس بارے میں جو مقصد وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اور ساتھ پراپر دودھ نہیں لیتے. کیلشیم کی کمی وغیرہ وٹامن کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوریاں آ جاتے ہیں. اگر آپ کی مسل سٹرانگ ہے تو آپ کے ہڈیوں کو تازگی ملتے ہے طاقت ملتے ہیں. تھوڑا سا ایکسرسائز کریں اور میری بکس میں بھی ایکسرسائز لکھی ہوئی ہے. یہ ایک کتاب ہے میرے جو ایک یہ ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل. یہ بک جو ہے یہ بہترین بک ہے. اس میں جو ہے نا ایک بہت ہی زبردست سے یوگا کے میں نے ٹپس بتائے اس بک کو اور یہ کافی اس میں اور بھی ٹپس ہے کہ آپ اپنے کس طرح ڈائٹنگ کا پلان بھی اس میں ہے. بہت خوبصورت ہے اس میں. اور اس طرح ڈپریشن ہے جو ڈپریشن کا جو
جدید طریقہ علاج ہے، اس ڈپریشن کے جدید طریقہ علاج پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈپریشن آج کل لوگوں میں بڑھتے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈپریشن اور سمدھا ہیلنگ بھی آپ لے سکتے ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی کی سے بھی بڑا طاقت بڑھتے ہیں اور بہت زبردست. میرے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ایک کال بھی لیتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں اس چیزوں پہ کہ کس طرح ہم اپنی زندگی پہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سعیدہ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی سعیدہ، کیا کہیں گے؟ ہڈیاں آپ کے طاقتور ہے کہ کمزور ہے؟ کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہے اور دوسروں کی طاقتور ہوتی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ہڈیاں تو آبویسلی جب گریس ختم ہو جائے تو وہ کمزور تو ہو ہی جاتی ہیں. اسی کو تو انسان کی پورے جسم کی بیس ہے. اچھا. لیکن میں نے جب سے یہ ماسٹرز لیول کیا ہوا ہے نا، میں نے اپنی امی کو کیا ہے تو ان کو میں نے اسی سے ہیل کیا نا، تو ان کا جو ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور میں نے اپنی ایک فرینڈ تھی ان کی ماما کو بھی کیا ہے. آپ نے میرے بکس پڑھی ہے؟ بکس میرے پڑھی ہے آپ نے؟ جی، آپ نے میرے کتابوں کو پڑھی ہے، جیل سائنسز اور وہ شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا؟ ہاں جی پڑھی ہوئی ہے. پڑھی ہے آپ نے؟ جی ہاں، بڑے اچھی بکس ہے میری، بہت خوبصورت بکس ہے. ہاں جی، شفائی توانائی بھی پڑھی ہے، ڈپریشن والی بھی پڑھی ہے، ساری بکس. ایک ہے جیل سائنسز، یہ کتاب ہے جیل سائنسز. ایک جیل سائنسز جو ہے نا، اس میں تمام جتنی بھی وہ پڑھی ہوئی ہے. اور دوسرا جو ہے نا یہ ہے شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا، یعنی ریکی اور سمدھا ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم جو ہے. یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے. بہت مزہ آیا پڑھنے کا بھی، اور بالکل ان کو پریکٹیکلی ہم نے عمل کر کے بھی دیکھا ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ کی جو ہے یہ ہیلنگ کی وجہ سے ہم تو خود کو پتا نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی نعمت دے دی ہے آپ کی شکل میں. شکریہ. اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میری بکس نہیں پڑھتے ہیں، میری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، مگر آ جاتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سے کچھ. لیکن ڈاکٹر صاحب بکس جو ہے بہت اچھی فرینڈ ہے، لیکن ان میں جو نالج ملا ہے میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن بہت مزہ آیا ہے. اب میں سب سے یہی کہوں گی کہ وہ بکس کو پڑھیں. صحیح ماشاءاللہ. اس میں بہت زیادہ نالج ہے. بہت نالج ہے، الحمدللہ. براڈ مائنڈیڈ بندہ ہو جاتا ہے پڑھ کے. صحیح بالکل. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اس میں نالج ہے اور بہت سارا کچھ ہے. تو پڑھنا چاہیے، اس کو لازمی پڑھنا چاہیے، ہر صورت میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے، بہت اہم دنیا ہے. اور یہ انسان کو چاہے بلیو ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ کائنات سے منسلک ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ انسان کن چیزوں سے کتنا دور ہے. بالکل صحیح. ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور و فکر کیا جائے، اور جب ہم انفارمیشن لیتے ہیں تو غور و فکر آبویسلی ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. بالکل آتے ہیں. کتابیں بہت ضروری ہے. کتاب علم پڑھنا، علم کو حاصل کرنا، کیونکہ یہ نہ تنہا کہ ہم پریکٹیکلی لے رہے نا، تو ساتھ ہمیں چاہیے نا کہ ہم پڑھ بھی لیں نا، ساتھ بکس پڑھیں، ساتھ علم کو حاصل کریں نا، ساتھ ایک تو ہم پریکٹیکل لیں. تو یہ علم ہے جو انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک حاصل کرتا ہے. یہ لازمی تو نہیں انسان سلیبس والی بکس پڑھے تو وہی علم ہے. اور پھر اتنا محنت میں نے کی اس بکس پہ، میں نے اتنا محنت کی ہے، آپ کو پڑھ کے ہمیں محسوس ہوا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ محنت کی ہے میں نے. بہت جو نہیں بھی کر رہے نا وہ بھی پڑھے اور ان کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. جی بالکل. تو بالکل مادی زندگی میں ذرا ملوث رہے ہیں، ان کو روحانیت کا اور یہ اس چیز کا نہیں پتا. صحیح. یعنی دنیا کے ایک بہترین نالج ہے اس میں، اتنی محنت جو میں نے کی ہے، بہترین نالج ہے. میں تو اس کے حق میں کیا کہوں، بہت مزہ آیا مجھے اس کے پڑھنے کا. اچھا، اس کتابوں میں آپ کو مثلا کیا لگی، بیسٹ کیا لگی؟ جب میں نے کتاب پڑھی ہے نا تو بالکل میں اپنے آپ کو ایک انسان اشرف المخلوقات محسوس کرنے لگی کہ ہم لوگوں نے زندگی کو کہاں رکھ دیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی اتنی اعلیٰ اور سوچ اتنی اچھی ہو سکتی ہے.
یعنی یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے, ڈپریشن ختم ہو رہا ہے. میں نے جب بک پڑھی نا تو میرا تو دماغ ہی سیٹ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کس کتاب نے زیادہ کس کتاب نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ میں نے آپ کی ڈپریشن والی جو وہ بک پڑھی وہ, اور ایک یہ جو شفائے توانائی ہے یہ بھی پڑھی. ساری ہے لیکن ان کتابوں نے مجھے بہت زیادہ, اور جس میں سمدھا وغیرہ کے بارے میں اس سے بھی بہت زیادہ مجھے امپریس کیا ہے نا. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک سمدھا کی جو کتاب ہے نا, یہ حیران کن ایک شخص نے مجھے کہا کہ یار یہ جو آپ نے جو ڈائیگرام بنائے ہیں جو انسان کے ٹرائنگل میں آپ نے لیے ہے, کہتے یہ خیال کہاں سے آیا؟ اور حیران کن وہ بتا رہے تھے کہ واقعی یہ ہمارے جو سر ہوتے ہی ہے ٹرائنگل کے کندھوں تک, اور پھر وہاں سے ٹرائنگل سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پاؤں تک, اور پھر پاؤں سے سٹارٹ ہوتا ہے پوری باڈی میں ایک ٹرائنگل کے ایک شیپ میں ہم ہوتے ہیں. میں نے بھی یہ جو دیکھے نا ٹرائنگل وغیرہ, تو اب میں ہر سوچنے بندہ یہ جو میں بیٹھی ہوتی ہوں آتی پارتی مار گئی ہیں, ویسے بھی دیکھیں تو ہر چیز میں بولتی رہتی ہوں اپنی بیٹے سے کہ دیکھو ہماری یہ چیز سائنس کی طرح بنی ہوئی ہے, یہ چیز تکون کی مانند بنی گئی ہے. صحیح صحیح. یعنی کہ ہر چیز میں ہمیں وہ ذیل نظر آ رہی ہے. بالکل بالکل. یہ بہت ڈیپ جو ہے نا سوچ ہے جس کو آپ نے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہم علم کے متلاشی اور اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں, اور جب انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے بالکل, اور میں تو کہتی رہتی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح طریقے سے دیکھ لیا کہ انسان ہے کیا. صحیح صحیح صحیح. اچھا, اور ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے, اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے سوچ کو براڈ مائنڈیڈ کریں تو یہ بکس پڑھنا بہت لازمی ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بکس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. تو بہت اچھی بات ہے, آپ سے بڑے اچھی گفتگو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ واقعی یہ لیڈیز کے بنسبت مردوں کی لیڈیز کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, یہ سچ ہے کہ؟ ڈاکٹر صاحب عورتوں میں یہ مسئلہ زیادہ میجورٹی میں دیکھا جا رہا ہے. میری امی سے ان کو بھی, میری ساسو ماں کو بھی بہت زیادہ تھی, اور میں نے ماسٹر لیول کیا ہے نا, تو میں نے ان کو کیا ہے, ان کے گھٹنوں میں تھا, ان کے پیچھے موروں میں جو فیس ختم ہو چکی تھی. تو یہ عورتوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہے, اوبویسلی بہت زیادہ ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا لیڈیز کو کہ ہڈیاں یعنی کمزور ہوتی ہیں اس. اچھا اچھا. تو وہ تو ان تپڑ میں تو بڑی طاقت ہوتے ہیں ان کے. جی, ان کے تپڑ میں تو بڑی طاقت ہوتے ہیں. تپڑ لیڈیز کی تپڑ میں تو بہت طاقت ہوتے ہیں. تپڑ جب لگاتے تپڑ آپ نے کبھی امی کی غصہ آ رہا ہے تو تھپڑ میں تھوڑی طاقت آ جاتی ہے. ہاں یہی تو بات ہے. وہ اور پھر غصہ بھی ایسا سے تعلق ہو جاتا نا, ہڈیوں سے تو نہیں نہ ہوتا. اگر ہڈیوں سے ہوتا تو پھر تو کسی پر تھپڑ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا نا. نہیں نہیں, بڑا تپڑ میں تو میں نے دیکھا بڑی طاقت ہے. اب مجھے اور نہیں پتا اچھا ہڈیاں کیسے ہیں, مگر تپڑ میں بڑا طاقت ہے. تھپڑ میں بہت طاقت ہے. ویسے میرے نالج میں ابھی آپ نے ڈالا ہے کہ مردوں میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں عورت کے تھپڑ میں طاقت ہے. بالکل. اچھا, وہ امی کی تپڑ آپ نے کبھی کھائی کہ نہیں؟ امی کا تھپڑ کھایا ہوا ہے. ہاں, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی. بڑا غصے سے پڑا تھا. میں نے ایک دفعہ پتہ نہیں کیا کیا, کوئی برتن توڑ دیا تھا. امی نے مجھے تھپڑ لگایا, وہ تھپڑ آج تک نہیں بولا, دوبارہ کوئی برتن نہیں دیتا. پھر برتن نہیں توڑے ابھی تک نا؟ نہیں, ابھی تک نہیں توڑا. وہ یہی تو بات ہے, یہی تو بات. آپ نے بڑا پاورفل تھپڑ ہوتا ہے. بہت پاورفل تھپڑ ہے, بہت پاورفل تھپڑ ہے. ایک دفعہ بچپن میں مجھے ٹیچر سے بھی تھپڑ پڑا تھا, یہ سلیٹ لکھنے کے, جیسے کہ میں نے وہ لکھ ہی لیا, وہ تھپڑ پڑا ہے. آج تک میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں سلیٹ نہیں چھوڑنی, اس کو روز لکھنا ہے. تھپڑ پڑا ہے مجھے ٹیچر سے. ہاں, تو کیوں اتنا فرق ہے مرد کی اور اس میں ہڈیاں؟ اچھا, مرد کی ہڈیاں موٹی ہوتی ہیں نا بنسبت عورت کی. ہاں, مرد کی ہڈیاں موٹی ہوتی ہیں اور طاقتور ہوتی ہیں, طاقتور ہوتی ہیں نا, لیکن عورتوں کی ہڈیاں جو ہے نا اتنی
اتنی مضبوط نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہوتا ہے؟ مرد حضرات زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں اور زیادہ پھر کھاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ یا پھر جو مرد ہیں, جو عورت لیڈیز ہے وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, کس وجہ سے یہ کمزوری کہاں جائے؟ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, ان کا کام پہ ان کے مسلس بھی اسٹرانگ ہیں, ہر چیز میں جو وہ پاورفل ہے. عورتیں ساری گھر میں کام کرتی ہیں, بس ان کا تو یہی نارمل سے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے. لیکن مرد سے وزن اٹھانا اور ان کو زور لگانا, اور ویسے بھی ذرا مضبوط ہوتے ہیں ان کے ہاتھ, ہڈیاں وغیرہ. صحیح بات ہے. اچھا, میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی لیڈی کی تھپڑ نہیں کھائی. نہیں کھائی کوئی کبھی تھپڑ نہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے ڈاکٹر. ہاں, پوری زندگی میں آپ نے کسی لیڈیز کی تھپڑ نہیں کھائی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, کبھی نہیں. نہ کسی کا نہیں ابھی تک. اچھا, تو آپ کی خوش قسمتی ہے ڈاکٹر صاحب. مگر لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں, لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں. تو پھر آپ کو ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیسے یہ نالج ہے کہ لیڈیز کا تھپڑ بڑا پاورفل ہے؟ لوگ تعریف کرتے ہیں نا. لوگ تعریف کرتے ہیں. ہاں, جو لوگ ہیں نا, جو لوگ ہیں وہ تعریف کرتے ہیں. ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا, تو میں اس لیے ایک لیڈی سے پوچھ رہا ہوں کہ واقعی اس میں طاقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک لیڈی سے اس لیے پوچھ رہا ہوں. لیڈیز اٹھاتی تو نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جذبات کو ٹھیس پہنچائے تو وہ ایموشنز میں آ کے جب تھپڑ پڑتا ہے نا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو سخت تھپڑ پڑا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے انسان کو اس کی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے. صحیح. مرد کے ہاتھوں ویسے ہی بڑے سخت ہوتے ہیں اور تھپڑ لگے پتا ہوتا ہے کہ مرد کا, لیکن عورت کا تھپڑ اس میں ایک تو غیرت کا تھپڑ ہو جاتا ہے, دوسرا ایموشنز کا تھپڑ ہو جاتا ہے. وہ ایک تھپڑ میں بڑی طاقتیں آ جاتی ہیں اس وجہ سے. نہیں, زیادہ تر جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھر میں لگاتے ہیں, یا تو ہسبینڈ کو لگاتے ہیں یا پھر بچوں کو. ہسبینڈ کو تھپڑ لگانا میں نے تو کبھی نہیں ایسا کام کیا. اچھا, کبھی نہیں کیا آپ نے ایسا کام؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی ہے اور یہ طاقتور ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لیڈیز زیادہ تر کرسی پہ بیٹھتی تو نہیں ہے, وہ اس طرح ٹیک لگا کہ ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو نا, اس طرح کے, اور ضلع بیٹھ کے بیٹھ جاتا ہے نا بندہ, تو اس وجہ سے میں خود زیادہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں میں سیدھی کمر رکھ کے بیٹھوں نا, تو پھر سیدھے ہو گئے پھر نیچے ہو جاتے ہیں اور کمر جھکا رہی جاتی ہے, تو اس لیے کمر میں بھی درد, تو بندہ بیٹھا رہے زیادہ تر تب گھٹنوں میں درد, تو اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں بس. تو سیدھا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو ہے نا وہ باڈی شیپ منظم ہو جاتے ہیں نا. جی, ہے نا. میں نے نا آپ کی بکس میں جتنے بھی آپ کے سنیپس دیکھی ہیں نا, تو آپ بالکل سیدھی کمر ہے اور بالکل سیدھے اور ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, بالکل. اس چیز کو نوٹ کر کے نا تو میں نے خود پریکٹیکلی تھوڑا سا عمل کرنا شروع کیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, بندہ عمل کرے تو پھر. بہت ضروری ہے انسان کو آرام میں بیٹھ کے نا آرام سے, اور کمر گردن سیدھا ہو. لیڈیز زیادہ تر اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے کمر میں بھی پرابلم آتے ہیں اور ہڈیاں جو ہے نا بے نظم ہو جاتے ہیں. زیادہ تر شکایت کرتے ہیں لیڈیز کمر کے پرابلم سے, ایسا ہے نا. ہاں جی, یہ زیادہ تر بندہ سلائی مشین اب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر بھی کمر جھکا. ابھی میری بیٹی مشین چلا رہی ہے میرے سامنے, وہ بھی کمر جھکا کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, سر جھکا کے بیٹھی ہوئی ہے, تو بعد میں کہے گی کہ مما میری کمر میں درد ہو رہا ہے. اس کا کام ہی بس یہ ہے, اور اس کو میں بڑی دفعہ سمجھا ہے کہ سیدھی کمر رکھ کے بیٹھا کرو. جی بالکل صحیح بات ہے, اور یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ایسا کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے. اچھا, لیڈیز زیادہ اسٹریس بھی لیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں نا. اسٹریس کی وجہ سے دباؤ زیادہ لیتے, زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں نا. لیڈیز زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ڈاکٹر صاحب, چھوٹی سی بات ہونی ہے اور بس سر میں درد ہو رہی ہے, اب پریشانی ہو گیا, اب تو چلا نہیں جا رہا, گھٹنوں میں پین ہو رہی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیڈیز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ وہ چھوٹی سی بات کا اسٹریس لے لیتے. صحیح, بالکل صحیح. تو کیا کرنی چاہیے ان کو, ایک کس طرح کے آپ کو چاہیے کہ کس طرح ہونا چاہیے, ضروری بات کیا ہے؟
ہاں انسان کو چاہیے کہ زندگی میں سوال تو آتے رہتے، چھوٹی چھوٹی بات کو بندہ جو ہے بنا دے اتنا پہاڑ، تو پھر تو زندگی گزر گئی. انسان جو ہے چھوٹی سی بات کو اتنا نہیں پہاڑ نہیں بنانا چاہیے، جیسے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ. تو انسان کو اپنے مینٹین رکھنا چاہیے جسم کو اور ہر چیز کو. اچھا ایک لیڈی جسمانی طور پہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے بنسبت مرد، تو کیا ایک لیڈی طاقتور ہو سکتی ہے اگر وہ ورزش کریں؟ مالی طور پہ اسپرچولی طور پہ عورت بہت مضبوط ہے ڈاکٹر صاحب. جسمانی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہے، لیکن جتنی مصیبتیں اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت ایک عورت میں ہے نا، صحیح، میں نہیں جانتی کہ ایک مرد میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ تو میں نے دیکھا کہ عورت میں بہت بڑی برداشت، بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. بہت صبر کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے عورت کو کہ وہ یہ نعمت اپنے پاس رکھے جس سے وہ اپنی ساری پہاڑ کی زندگی گزارے. بہت زیادہ برداشت ہے اس میں. بہت شکریہ آپ نے یاد کیے. یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ نے مجھے یاد کیا، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد کہیں مت جائے گا. آپ کو بتا دوں گا کہ ہڈیوں کی جو کمزوریاں ہوتے ہیں اس کی وجوہات اور سارا کچھ کیا کرنا چاہیے ہمیں، یہ ضروری ہے. یہ نہ تنہا لیڈیز، مرد حضرات پیسہ ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ول ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بڑی خوبصورت بات پہ، کالر بڑی زبردست بات. اور مجھے یہ بتائیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کال کریں، مجھے بتاؤ کہ کمزوری کہاں سے آتے ہیں انسان کی. جسمانی کمزوری، بہت زیادہ ورزش کرنا، جنرل اسٹریس جو ہوتی ہے مثال کے طور پہ، اور جو باقی جو ہے نا بلڈ سرکولیشن صحیح نہ ہونا. اچھا ورزش جو ہے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتے ہیں. ورزش جو ہے آپ کے دل کو سٹرونگ کرتے ہیں، آپ کے مسل کو سٹرونگ کرتے ہیں، آپ کے ہڈیوں کو سٹرونگ کرتے ہیں. اور پراپر ڈائٹ لینا یہ بھی ایک بڑی زبردست کیا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو ڈائٹ بتائے تھے کہ کون سے ڈائٹ کرنے کیسے. اور ساتھ ایک کال بھی لیتے ہیں. کالر ہماری ساتھ ہے اور کالر سے پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کمزوری بونز کی، ہڈیوں کی کہاں سے آتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر. میں سمیہ خالد بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے کون بات کر رہی ہے؟ مسز خالد؟ سمیہ خالد بات کر رہی ہوں لاہور سے. سمیہ خالد؟ ہاں جی، سمیہ خالد. سمیہ خالد جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. ہاں جی، بالکل ٹھیک. اللہ کا فضل. ماشاءاللہ. آپ کا مجھے یہ ٹاپک آج کا بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ہڈیوں کے بارے میں. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے ضرور کہ میں بھی آپریٹ ہوا ہوا ہے، تو اس کے بعد میں سے یہ ہوا ہے کہ ویکنیس کافی اس چیز کی ہے کہ میں جیسے بیٹھنا چاہوں میرے بیٹھ نہیں سکتی. لیکن ویسے تو میں نے ماشاء اللہ آپ کو سمجھا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ، سے بہت فرق ہے سمجھا تو. ماشاء اللہ. میں اپنے آپ کو ہیلنگ کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اب ایک پرابلم ہے کہ جو میں یہ کرتی ہوں کہ میں بیٹھنے کی بھی جو ہے مطلب ہو جاتی ہے، میں زمین پہ بھی بیٹھ سکوں نا. ہاں انشاءاللہ بیٹھ جاؤ گے. آگے لیول پہ جاتے ہیں انشاءاللہ. اس دفعہ میں آ رہا ہوں اس ہفتے کو انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کمزوریاں ہیں لیڈیز کہاں جاتے ہیں کہ لیڈیز کی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے؟ ہڈیوں کی کمزوریاں اور جسمانی کمزوری لیڈیز میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت مردوں کی، اس کا کیا وجہ ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب یہ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے جب لیڈیز میں اس کی پرابلم بھی زیادہ آتی ہیں کہ آفٹر جب ہمارے پیریڈ بند ہوتے ہیں اس کے بعد جو پرابلم زیادہ شروع ہوتی ہیں ہمیں لیڈیز میں نا، تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، اس وقت زیادہ شروع ہوتی ہیں ویکنیس ہوتی ہے کیونکہ کیلشیم بعض دفعہ ہمارے جسم میں کیلشیم وہ اس طرح سے نہیں بنتا بننا چاہیے. کیلشیم کی کمی، ہاں کیلشیم کی کمی آ جاتی ہے. تو یہ تو گھر پہ رہتی ہے، دودھ بھی لیتی ہے. تو میں نے تو ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام سے میں نے ابھی 7-8 لیول پر میں نے
اپنے ایک بھائی ہے اس کا آئس کا آپریٹ کیا, ماشاءاللہ اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا, سفید موتیا جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, وہ ہے نا الحمدللہ ماشاءاللہ. لاسٹ ویک میں نے اس کا کیا تو وہ بہت ماشاءاللہ اتنا خوش ہے نا وہ اس چیز سے کہ مجھے جو ہے وہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس کا. بہت خوشی کی بات. میں نے وائٹ موتیا جو آنکھوں کا تھا اس کا آپریٹ کیا تھا. اچھا, یعنی ٹھیک ہو گئے سفید موتیا؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے وہ, اور وہ اتنا خوش ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں نے اس کو کہا, پہلے وہ مجھے اپنا ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آیا اور میں نے اس کو کہا ٹیسٹ کرا کے پہلے ڈاکٹر صاحب کی رپورٹ بتاؤ کیا ہے. اس ڈاکٹر صاحب نے یہ رپورٹ دی کہ ان کی دونوں آنکھوں میں وائٹ موتیا. حیرانگی کی بات یہ میں آپ کو بتا دوں صبیہ خالد, میں آپ کو یہ بات کہوں کہ میں کبھی سفید موتیا کا میں کبھی تجویز نہیں کرتا کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو, اور آپ نے کمال دکھایا کہ وہ سفید موتیا بھی سمداسی ٹھیک ہو گئے, کیور ہو گئے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور میرے ریئل بردر ہے, اور ان کی ڈاکٹر صاحب یہ کنڈیشن تھی کہ جب وہ میرے پاس آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے میں جب تصویر دیکھتا ہوں ٹی وی کی تو مجھے دھندلی نظر آتی ہے, اور مجھ سے کلیئر تصویر بھی نہیں نظر آتی ہے, اور مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, موٹے لکھے ہوئے وہ پڑھے نہیں جاتے. تو میں نے کہا اچھا تم میرے ساتھ میرے پاس آؤ, میں مہینے سمجھا کہ تھوڑی ڈیلنگ کرتی ہوں تو انشاءاللہ تمہیں فرق پڑے گا. صحیح انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس کو آفٹر 10 days اس کو ہر چیز پڑتا ہے اس کے پرتی. کہتے مجھے اب کوئی نہ مجھے اینرجی پرابلم ہے, نہ مجھے یہ ہے کہ میں کسی چیز کو مطلب دیکھوں اور مجھے تصویر بھی نظر آتی ہے اور ٹھیک کرتی ہوں. تو آج کل میں اس کو دیکھتی ہوں فیلنگ دے رہی ہوں, کیونکہ میں اپنا رابطہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے رکھتی ہوں. اچھا, مجھے شازیہ نے بتایا کہ آپ اپنا ڈسٹنگ ہیلنگ کی آدمی کریں, وہ اپنا ڈسٹنگ ہیلنگ جو ہے وہ کر رہی ہوں. انشاءاللہ وہ ماشاءاللہ وہ بہت ٹھیک کہہ رہی تھی, بہت کلیئر ہے, کہتا ہے بہت بالکل کلیئر ہوں میں نا. اچھا. انشاءاللہ آپ لاہور میں آئیں گے, انشاءاللہ میں ضرور آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی. آپ اپنی بیٹی کو انشاءاللہ یہ سمجھا کر بس اس ہفتے کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ, اس ہفتے کو آ رہے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ آپ کا میرے موبائل پہ بالکل انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کروں گی. اور یہ ہڈیوں کے بارے میں تو لازمی ہے اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے ہمیں کس چیز سے کس کو دور کرنا چاہیے انشاءاللہ, کیونکہ سمدھا ہیلنگ ایک ایسے انرجی ہے جو ہماری پوری باڈی کو تازگی دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں نا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں سفید موتیا اگر ٹھیک ہوتے ہیں, اور اتنی آپ نے اور بھی علاج کیے ہوں گے اس کے علاوہ؟ ہاں جی وہ بھی سنے ہیں. پھر میں نے اس کے بعد جو حالانکہ میں نے ابھی یہ لاسٹ منتھ میں آپ سے یہ ٹریننگ کی, اور ماشاءاللہ اس کے 1.5 ہفتے کے بعد میں نے اپنا یہ تجربہ کیا ہے. اور انشاءاللہ میرے پاس اور بھی میرے پیشنٹ آ رہے ہیں اس چیز کے لیے نا, ہم نے بھی کروانی ہے سمدھا ہیلنگ آپ سے نا. میں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ ایڈمیشن لیں سمدھا ہیلنگ میں نا, انہوں نے مجھے یہ کہا لازمی ہم ضرور سمدھا ہیلنگ کریں گے اس کے لیے نا, ضرور ایڈمیشن لیں گے, اور اس کو ضرور ہم بھی اس چیز کو جاننے کی طرح کہ سمدھا ہے کہ چیز کا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے جو آپ یہ ڈاکٹر صاحب سارا اس کو جو ہے وہ کھلا رہے ہیں, اور ہمیں بھی اس چیز کو نے بھی آپ کو سیکھا, اور آگے ہم بھی آگے سے یہ چیز کر رہے ہیں, ان کو آگے سے پیشنٹ دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا. اور ساتھ تندرستی جو ہے وہ ضرور شکریہ. اور ہمیں اپنے لیے اگر ہمیں اپنے لیے ہڈیوں کی کرنی ہے طاقت کے لیے, ہمیں سمدھا لیول کون سا کرنا پڑے جو زیادہ ریپیٹ کریں؟ جی بالکل, آگے لیولز جو بھی ہوتی ہے آپ نے 1 to 4 کیے لیول؟ نہیں 1 to 8 کیا. 1 to 8 کے, ماشاءاللہ. پھر تو آپ لیول 8 میں بہترین ہیں. لیول 8 تو 8 ہی ہے نا, 7 8 میں نہیں 8 سے کرنی ہے آپ نے, 8 سے کرنی ہے. اور 8 آپ کال کریں گے یا اس دفعہ آ جائیں گے نا تو کلاس میں آپ پوچھیں, تاکہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کیسے ہڈیوں کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. وائٹ کلر کو استعمال کرنی ہوتے ہیں, میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے یاد کیے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی بڑی اچھی بات ہوئی, آپ سے بہت خوبصورت بات کہی, اور ہمیں جانا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور زیادہ جسمانی. اچھا دیکھیں, کوئی چیز بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے, ایسا علاج نہیں ہے جس کے ممکن نہیں ہے. جس طرح فرما رہی تھی صبیہ خالد, جب بتا رہی تھی ماشاءاللہ جو بہترین علاج ہے, ممکن ہے. مایوسی بھی جو ہے نا کبھی کبھی
کبھی کبھی نہیں، مایوسی ہمیشہ کمزوریاں لاتے ہیں، باڈی کو کمزور کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہڈیاں بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا ہمیں اومیگا 6 کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اومیگا 6 کو بھی استعمال کریں، سٹریس کم کریں، اور جنرل جو سٹریس ہوتی ہے اس کو کم کریں، اور ساتھ ہی جو ہے نا بلڈ پریشر کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرے بڑھانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا یعنی بہت زیادہ نرم جگہ پہ نہ لیٹیں، تھوڑا سا سخت جگہ ہو اس پہ لیٹ جائیں آپ، اور ساتھ یہ کرے کہ کمر گردن ہمیشہ کوشش کرے سیدھا رکھے، ایکسرسائز ضرور کرے، ایک دو آسن جو میرے کتاب میں لکھی ہے ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل میں بھی لکھی، یہ کتاب میں اس میں یوگا کی جو ایکسرسائز ہے اس میں ہے، اور آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو ایک منزل تک پہنچاتے ہیں، جو آپ کی کمزوریاں جو ہڈیوں کی ہے وہ کیور ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے۔ میری بکس لازمی پڑھ لے، اور اس طرح کے ساتھ ساتھ جو ہے نا غذائیت بہت ضروری ہے کہ آپ اچھی غذا لیں، بہترین غذا، یہ کہ مقصد یہ نہیں کہ جنک فوڈ اور یہ چیزیں آپ جو لے رہے ہوتے، مقصد بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہیں، اس سے سارے وہ جو اصل جو چیزیں ہیں وہ جس طرح فائبر ہو گئے، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، جیسے وہ جو ہے وٹامن سی جیسے چیزیں ہیں، اس طرح چیزیں اڑ جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں گھر میں نہ پکائیں، اس طرح مت کریں، اور ساتھ جو بھی اگر گھی میں بھی کوئی اچھے میٹیریل ہے وہ بھی اڑ جاتے ہیں ساتھ، کیونکہ زیادہ ہم تلتے ہیں، زیادہ جو ہے نا اس کو آگ پہ لگا کے اور پھر اوپن ہوتا ہے اس کے، ہمیشہ کوشش کرے پریشر کوکر میں آپ اپنے وہ جو ہے نا پریشر کوکر میں اپنے کھانا بنائیں، وہ بہت بیسٹ رہتے ہیں، اس کی تمام جو میٹیریل ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، آپ کی ہڈیاں بہت طاقتور ہو جائیں گی انشاءاللہ، بہت پاورفل ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے بہت سارے وجوہات تو بہت ہے ہڈیوں کی کمزوری کی، وہ تو آپ کو خود کو بھی پتہ ہوگا کہ کون سے وجوہات ہیں ہڈیوں کی کمزوری کی وجہ سے۔ آئرن کے کمی بھی آپ پورا کر سکتے ہیں، آپ ایسے پھل میں سے زیادہ تر آپ سیب اچھی چیز ہے، اور جو ہے نا آپ کے باقی جتنے بھی چیزیں ہو گئی ہیں مثال کے طور پہ جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہے، وٹامن ڈی ہے، دودھ میں ہے، مثال کے طور پہ کیلشیم ہے، آپ دودھ پئیں گے تو اس میں سے سب سے زیادہ کیلشیم ہوتے ہیں، پورا کرتے ہیں، مگر بہت زیادہ استعمال دودھ کے بہت زیادہ استعمال وہ بھی ایک پرابلم لے آتے ہیں کیونکہ گردوں میں آپ کے گردوں میں پرابلم بنا سکتے ہیں، گردوں میں کیلشیم بہت زیادہ استعمال کرنے سے گردوں میں پتھری بھی بن جاتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا کوشش کریں، ایکسرسائز کریں، نیچرل چیزیں، اور پھل میں جہاں پر سبزیوں میں جہاں پر آپ کو کیلشیم ملتے ہیں، وٹامن ڈی ملتے ہیں، وہاں سے لیں، دھوپ سے لیں، اور ایکسرسائز کریں، یہ بہترین طریقہ ہے تاکہ آپ ایسے خدا نہ کرے کوئی خطرناک چیزوں سے بچ سکیں۔ تو اس وجہ سے بونز کی جو کمزوریاں ہیں اس میں آتے ہیں کمر درد، گھٹنوں کا درد، کندھوں کا درد، اور ہپس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہاتھوں کے جوڑوں کا درد اور شائٹیکا پین، یہ تمام چیزوں سے نجات پانے کے لیے میں نے بہت ساری باتیں کہی آپ سے، اگر نہیں ہوئی تو آپ انشاءاللہ آئیں، سمدھا ہیلنگ انرجی، سمدھا ہیلنگ سسٹم کو اپنائیں، اس سے بہت سی کمزوریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، انرجیٹک رہیں گے، پاورفل رہیں گے، طاقتور رہیں گے۔ اپنے کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں، اور ایک اچھے ایک خوبصورت سے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے، اور میری بکس لازمی لیں، کتابیں ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ میں نے اس میں ایکسرسائز بھی بتائی ہے آپ کو، اور میں نے بہت محنت کی ہے، ساری زندگی کی میری محنت ہے، پلیز آپ اس کو ضائع مت کریں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اور انشاءاللہ بڑی اچھے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔